ہمارے معاشرہ میں ہر طرح کی مخالفت بھی چل سکتی ہے، دشمنی بھی چل سکتی ہے۔ دشمنی اور مخالفت کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ باپ بیٹے کے مقابلے میں کھڑا ہو کر مخالفت کر سکتا ہے، شاگرد استاد کے مقابلے میں کھڑا ہو کر مخالفت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑے کے سامنے کسی بات پر انا بنا کر مخالفت کر سکتا ہے، بیٹی ماں کے سامنے مخالفت کر سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں مخالفت، دشمنی، عداوت، بغاوت ہو سکتی ہے اور چل بھی رہی ہے، اور ہماری عقل بھی مانتی ہے کہ دشمنی ہو سکتی ہے۔ جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں برتن دو رکھے ہوں تو کھڑکتے ضرور ہیں، تو یہ مخالفت ہو سکتی ہے، عقل بھی مانتی ہے، ذہن بھی تسلیم کرتا ہے، ہر حوالے سے مانا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک مخالفت، عداوت، انا پرستی، اس کی اجازت نہ انسانیت کا ادب دیتا ہے، نہ انسانیت کا کوئی قانون دیتا ہے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو شریعت کا نصوص ہم پر نازل کیا ہے، نہ ہی وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اجازت دیتے ہیں۔ دنیا کے ہر بندے سے مخالفت کر لینا آپ کی اپنی ایک دنیا ہے، دنیا کے ہر بندے سے ٹکر لے لینا آپ کا ایک اپنا مزاج ہے۔ لیکن اللہ کا واسطہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، حدیث، قول، فعل، عمل اگر آ جائے تو اللہ کا واسطہ ہے میرے نبی کے سامنے مخالفت نہ کرنا۔ ہر مخالفت آپ کی چل جائے گی، اس مخالفت کی وجہ سے نہ آپ کا ایمان بگڑے گا، نہ ہی آپ کا کوئی نقصان ہوگا۔ لیکن جب آپ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں مخالفت کے لیے، تو پھر ایمان بھی گر جاتا ہے، انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کی دنیا اور آخرت بھی برباد کر دی جاتی ہے۔ بھلا وہ انسان کیسا انسان ہے جو اپنے محسن کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ میں آپ کی مخالفت کرتا ہوں؟ اپنے رہبر کے سامنے کھڑا ہو کر، جس رہبر نے مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے حتی الوسع کوشش کی ہے، اسی رہبر کے سامنے ہم آنکھیں دکھانا شروع کر دیں، اسی رہبر کے سامنے ہم اپنے قاعدے کلیہ بنانا شروع کر دیں کہ نہیں، جو آپ پر وحی نازل ہوئی ہے اس کے اندر معاذ اللہ غلطی ہوئی ہے، اور ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ ہم نے صحیح پڑھا ہے۔ خلاصۃ الکلام آپ سمجھ چکے ہیں، اب میں دلائل کی دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اہل ایمان نہیں ہو سکتا، اس کی دل کی گہرائیوں میں ایمان اتر ہی نہیں سکتا۔ اس وقت تک وہ حد بندی کیا ہے، وہ بارڈر لائن کیا ہے؟ فرمایا حتی یکون تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس چیز کی اتباع کرنا شروع نہ کر دے جو کچھ میں لے کر آیا ہوں، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص، صحیح مسلم کی روایت،
اگر کوئی شخص تم میں سے اذان کو سنے، اذا سمعتم المؤذن وهو في المسجد لا يخرج من البيت، یعنی المسجد بیت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے مؤذن کی اذان کو سنے، اذان پڑھ رہا ہو، اذان کہہ رہا ہو، خبردار تم میں سے کوئی شخص مسجد سے باہر نہ نکلے یہاں تک کہ وہ جس کے لیے اذان دی گئی ہے وہ نماز ہو نہ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی ایک اعلان ہے۔ اگر آپ مسجد کے اندر ہیں اور اذان مؤذن دے چکا تو آپ کو جتنی بڑی حاجت ہو آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، الا یہ کہ شرعی عذر آئے۔ شرعی عذر کیا ہے؟ مسجد میں آپ پہنچے، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، ان کپڑوں کے اندر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ گھر چلے جائیے اور کپڑے تبدیل کیجئے، واپس آئیے۔ دوسرا شرعی عذر یہ ہے، امام خطیب مسجد میں ہی ٹھہرا ہوا ہے، ادھر سے اذان ہو چکی ہے، لیکن ان امام صاحب یا خطیب صاحب نے دوسری مسجد کے اندر جمعہ یا نماز پڑھانی ہے، اس کو رخصت ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد سے باہر نہ نکلے، یہ صحیح مسلم کے اندر صحیح ترین مستند روایت ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کا ایک دوست ان کے پاس مسجد نبوی میں ملنے کے لیے آیا، انہوں نے ملاقات کی، گھوڑے پر سوار ہو کر آیا تھا، مسافر تھا، مسجد نبوی کے اندر بیٹھا، کچھ دیر سوال کیے، حاجت کو پورا کیا، پھر ارادہ بنا کہ واپس پلٹ جاؤں، اور ادھر سے عصر کی نماز کا وقت قریب ہونے لگا۔ دل میں خیال آیا کہ عصر سے پہلے نکل جاتا ہوں، مغرب سے پہلے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا، لیکن نکلتے نکلتے عصر کی اذان ہو گئی۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھیے، نماز کے بعد آپ اپنی منزل کے لیے روانہ ہو جانا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے سفر بڑا لمبا کرنا ہے اور نماز میں راستے میں پڑھ لوں گا۔ سعید بن مسیب نے پھر سمجھایا، کہا کہ نماز ہمارے ساتھ پڑھ لیں پھر چلے جانا، لیکن ان کی عقل میں یہ بات نہ بیٹھی۔ آخر کار پھر حدیث رسول سنائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر اذان ہو جائے تو اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھے، اس کے علاوہ باہر نہ نکلے۔ سعید بن مسیب نے حدیث کو سنایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پڑھ لوں گا، میں نماز بھلا کیوں چھوڑوں گا، میں راستے میں پڑھ لوں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ روانہ ہوا۔ جب مسجد سے باہر نکلا، سفر کے لیے روانہ ہوا، تو کسی نے آ کر یہ اطلاع دی سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو کہ جو بندہ ابھی آپ کا مہمان ٹھہرا ہوا تھا اور سفر کر کے جا رہا تھا، وہ گھوڑے سے گرا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن صحیح کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈر جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرو گے، ان کے سامنے اپنے عذر پیش کرو گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے کسی فتنے میں مبتلا کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن دردناک عذاب سے دوچار کر دے۔ ایک چھوٹا سا معاملہ چھوڑا، چھوٹا سا معاملہ جو میری اور آپ کی نگاہ کے اندر چھوٹا سا ہی ہے، نماز کو ہم کہاں ترجیح دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کو پکڑا اور اس کی ٹانگ توڑ کے رکھ دی۔ میرے رسول کی مخالفت کرتے ہو، تمہاری عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی ہے کہ کس کی مخالفت کر رہے ہو، کس کے سامنے اپنی باتیں کو عذر پیش کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً پکڑا اور اس کی ٹانگ توڑ کے رکھ دی۔ اب عقل آئی ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کیسے کی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کوئی شخص رات کو اٹھتا ہے فلا یغمسن یدہ فی الاناء، تم میں سے کوئی شخص جب اٹھے تو اسے چاہیے ہاتھ دھوئے بغیر کسی برتن کے اندر نہ ڈالے۔ یہ آداب معاشرت سکھائے گئے ہیں۔ آپ رات کو بیدار ہوتے ہیں، کچھ کھانا ہے یا پانی لینا ہے، آپ اس کے اندر اپنا ہاتھ نہ ڈالیں جب تک کہ حتی یغسلہما، یہاں تک کہ دونوں کو دھو نہ لیں۔ وجہ کیا ہے؟ لا یدری این باتت یدہ، اس کو نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ جسم کے کسی حصے پر ہاتھ لگ جاتا ہے، کبھی ڈائریکٹ کبھی انڈائریکٹ ہاتھ لگ سکتا ہے، اور آپ کو کیا پتا ہے کہ میرے ہاتھ پر کیا کچھ حشرات الارض میں سے چڑھ کے گیا ہے جس کے جراثیم آپ کے ہاتھ پر چھوڑ گئی ہوں، تو اسے چاہیے کہ ہاتھ دھو لے۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث اپنے طلباء کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اپنے طلباء کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ ایک شاگرد کھڑا ہوا، اس نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہاتھ کو ٹانگیں لگی ہوئی ہیں جو جسم کو چھوڑ کے چلنا شروع کر دیتا ہے؟ استہزاء کیا، مذاق کی۔ کس کی بات کی مذاق کی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مذاق میں ڈالا۔ کہتے ہاتھ کو کوئی ٹانگیں لگی ہوئی ہیں، ہاتھ چلنا شروع کر دیتا ہے جو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا ہاتھ کہاں گیا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس پر ایمان رکھیے۔ اس نے کہا نہیں، یہ قول رسول نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا، اس کو بڑا سمجھایا، لیکن اس کی عقل میں یہ بات نہ بیٹھی۔ وہ چلا گیا، رات کو سوتا ہے، جب سو کر اٹھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو کاٹ کر اس کی پیٹھ میں پیوست کر دیا تھا۔ اس کی پیٹھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو میجک کر دیا تھا، اور وہ اس منظر کے ساتھ کبھی بھی چار دیواری سے باہر نہیں نکل سکا، اس وجہ سے کہ لوگ پوچھیں گے کیا ہوا ہے، تو میں لوگوں کو جواب کیا دوں گا کہ میں نے اللہ کے رسول کی حدیث کا مذاق اڑایا تھا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ سے ڈر جاؤ، کسی معاملے کے اندر اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر مخالفت کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیر نہیں کریں گے۔ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے دنیا میں، اس زمین پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کو یہ برداشت ہے، لیکن اللہ کے رسول کی مخالفت ہو، میرے اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اور کون سی سوچ لے کر اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ تیسری دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف فرما ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں واپس لوٹ رہے ہیں۔ راستے کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو روک لیا، کیونکہ رات کا کچھ حصہ بیت چکا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا اور فرمایا اپنے گھوڑوں کو سواریوں کو باندھ دو اور اپنے خیمے یہیں پر گاڑ دو، تم میں سے کوئی شخص اپنے گھروں میں داخل نہ ہو، ہاں جس نے گھر میں اطلاع دی ہے وہ جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں پر صحابہ کرام تھے، وہاں پر اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے کچھ منافقین بھی شامل تھے۔ منافق صحابی نہیں ہوتا اور صحابی منافق نہیں ہوتا۔ انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا تھا اسلام کا، اندر اندر سے کچھ اور تھے، باہر سے کچھ اور تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہیں پر خیمے گاڑ دو، کوئی بندہ اپنے گھر میں نہ جائے۔
ہم فجر کی نماز کے وقت مدینہ میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے مان لیا، صحابہ کرام نے اس پر رضامندی کا اعلان کیا۔ سب صحابہ کرام خیموں کو گاڑ رہے ہیں، سواریوں کو باندھ رہے ہیں، سونے کا انتظام کر رہے ہیں۔ دو منافق رات کو گپ شپ کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے یار تیری عقل مانتی ہے، اللہ کے رسول بھی بس اسی طرح ہی فرما دیتے ہیں، گھر ہمارا ہے، بیویاں ہماری ہیں، بچے ہمارے ہیں، چار دیواری ہماری ہے، عزت ہماری اپنی ہے، اور ہم اپنے گھروں میں بھی نہ جائیں؟ ہمارے گھروں میں داخل ہونے سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ چل اس طرح کر، ان کو پتہ نہیں چلے گا، رات کے اندھیرے میں نکل چلتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، تیری بات مجھے عقل کو لگی ہے کہ تو کہنا چاہتا ہے کہ گھر ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے، تو گھر میں جانا چاہیے، تو چلو چلتے ہیں۔ اب یہ دونوں منافق اٹھے اور قدموں کی آہٹ کو چھپاتے ہوئے وہاں سے نکلے، چلتے چلتے مدینہ میں داخل ہو گئے۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے اور اپنے گھروں میں جب داخل ہوئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بڑے فتنے کے اندر ڈالا، اتنی بڑی مصیبت کے اندر ڈالا، جب یہ دیواریں پھلانگ کر اپنے گھروں میں داخل ہوئے تو ان کی بیویوں کے ساتھ غیر مرد زنا کر رہے تھے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے رسول کی مخالفت کی، گھر تیرا اپنا ہے تیری عقل کہتی ہے، بیوی تیری اپنی ہے تیری عقل کہتی ہے، چار دیواری تیری اپنی ہے تیری عقل کہتی ہے، سارے مزاج، قول، فعل، تقریر سب کچھ تیری اپنی ہے، لیکن جب پیغمبر نے فرما دیا تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا تو نہیں جا سکتا، اگر گیا ہے تو اللہ نے عزت کے جنازے نکال کے رکھ دیے۔ کب عقل آئے گی؟ کب ہمیں مت آئے گی؟ کس وقت تک ہمیں بریک لینی ہوگی کہ اللہ کے رسول کی ہم مخالفت نہ کریں؟ اللہ نے عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، اللہ نے دنیا میں پکڑا ہے۔ ابھی تو دنیا میں یہ حال ہے، آخرت میں کیا بننا ہے؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فتنے میں مبتلا کر دے گا، یا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا۔ سمجھ نہیں آئی تو چوتھی حدیث سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے جن جن کے خیمے ہیں خیموں کے پردے گرا دے، جو روشن دان بنے ہوئے ہیں ان کے پردے بھی گرا دو، اور جن کے گھر مکان وغیرہ ہیں اپنے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو۔ سب نے کہا جی اللہ کے رسول ہم تیار ہیں۔ سب نے اپنے خیموں کے پردے گرا دیے، جن کے گھر تھے کھڑکیاں بند کر دی۔ ایک صحابی نے چلتے چلتے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریزن تو بتائیے، وجہ تو بتائیے دروازے بند کرنے کی، کھڑکیوں کو لاک لگانے کی، خیموں کے دروازے اور خیمے کے پردے گرانے کی وجہ تو بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات آندھی آنے والی ہے، طوفان آنے والا ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ طوفان اور آندھی تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو کر تمہیں برباد کر دے۔ دروازے نہ کھولنا، کھڑکی نہ کھولنا، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سب صحابہ کرام چلے گئے، دروازے بند کر دیے، ویسے ہی عمل کیا جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بندہ رات کے اندھیرے میں اٹھا کسی حاجت کے لیے،
وہ رات کو اندھیرے میں کھڑا ہوا، اسے عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی اپنے ہی گھر کے اندر، اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، لیکن آندھی طوفان تو اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ سچ بھی تھا کہ نہیں۔ اب تجربہ کر رہا ہے اللہ کے رسول کے سامنے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، تجربہ کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور آگے سے اپنے تجربات، اپنا ذہن، اپنی عقل، اپنی سائنس، کہتا ہے دروازہ کھولوں تو صحیح۔ دروازہ کھولا، کوئی آندھی طوفان نہیں، کھڑکی کھولی، کوئی آندھی طوفان نہیں۔ کہتا ہے ویسے ہی اللہ کے رسول نے کہہ دیا، پھر ایسا ایسا قدم اٹھاتے اٹھاتے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی باہر نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی طوفان کو مسلط کر دیا، اور اس کو ایسا اٹھایا طوفان نے، ایسا اٹھایا طوفان نے کہ اس کو دور پہاڑیوں پر گرا دیا۔ صبح فجر کے وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام حاضر ہوئے، آپ نے نماز پڑھائی، اس منافق کا بھی ذکر کیا کہ وہ کہاں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے گھر میں جا کر دیکھو وہ گھر میں موجود ہے یا نہیں۔ گھر میں دیکھا گیا، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول گھر میں بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہاڑیوں پر جا کر دیکھو۔ پہاڑیوں پر دیکھا ہوا تو اس کا دھڑ علیحدہ تھا، اس کا سر علیحدہ تھا، اس کی ٹانگیں علیحدہ تھی، اس کے پاؤں علیحدہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ نے وحی کر کے بتا دیا کہ رات آپ نے ان کو منع کیا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ کی بات کے سامنے تجربے شروع کر دیے تھے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ڈر جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا اور آخرت کے اندر عذاب سے دوچار کر دے گا۔ دنیا کا فتنہ نہیں کہ گندی موت آئی ہے، دنیا کا فتنہ نہیں کہ سب کچھ علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے تجربات کچھ نہیں مانا رکھتے۔ آپ کے قول کے سامنے اپنی باتیں، اپنی حجت، اپنی سارے قول فعل اور اپنے قید کلیے، اپنی فکر، اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پیغمبر نے فرما دیا تو وہ قول سچ ہے۔ اگر اللہ کے رسول فرما دیں کہ دن ہے تو ہمیں آسمان کے سورج کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم کہہ دیں کہ دن ہے۔ اگر کہہ دیں کہ رات ہے، ہمیں چاند اور ستاروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری آنکھیں مغالطہ کھا سکتی ہیں، دھوکہ لے سکتی ہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ زمین بدلے، زمان بدلے، لیکن اللہ کے رسول کا فرما کبھی بدل نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرما دیا ویسے ہو کر رہتا ہے، اور آپ کے سامنے، آپ کے قول کے سامنے کسی کو اتنی حجت اور اتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے قول کے سامنے اس کے اندر حکمت ڈھونڈتا پھرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس کے اندر کوئی حکمت تو ہوگی۔ حکمت ضرور ہوگی، لیکن ہماری عقل کام نہیں کرتی، ہماری عقل سلیم اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی حدیث کی حکمت تک پہنچ سکیں۔ ایک بندہ کہتا ہے، ہم حدیث پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث صفحہ نمبر 102 جلد نمبر 1 میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، جو آمین ہم سورہ فاتحہ کے بعد امام کے پیچھے کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ سبحانہ و تعالی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صرف ایک چھوٹی سی آمین کہنے پر جس نے عمل کیا اس نے لذت کو محسوس کیا کہ واقعی میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، اور جس نے نہیں عمل کیا اس نے کیا کہا؟ فرشتوں کو آپ نے دیکھا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ فرشتوں کی آمین آپ کے کان تک پہنچی ہے؟ اس نے کیا کہا؟
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے؟ اگر تم فرشتے دکھا دو تو ہم آمین کہنا شروع کر دیں گے۔ ہم عرض کرتے ہیں ہم فرشتے دکھا کر بھی آنکھوں سے اندھے ہو سکتے ہیں، ہم فرشتے دیکھ کر بھی مغالطہ کھا سکتے ہیں، لیکن جب میرے رسول نے کہہ دیا تو ہمیں آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پیغمبر نے فرما دیا تو ہم آنکھوں سے دیکھنے کے محتاج نہیں ہیں۔ جب رسول اللہ نے فرما دیا ہے تو ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے ملتی ہے، اور اللہ دل میں یہ سوال اور جواب پیدا کرتا ہے کہ تمہارے پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ہم آنکھوں سے دیکھ کر بھی مغالطہ کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث کو سن کر مغالطہ نہیں کھا سکتے۔ چھٹی حدیث سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحیح مسلم کی روایت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ارفع ازارک، وہ اللہ کے بندے اپنی چادر کو ٹخنے سے اوپر رکھا کر، اپنی چادر کو ٹخنے سے اوپر رکھا کر۔ اس نے کہا ٹخنے سے اوپر تو ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹخنے سے اوپر کر لیں۔ وہ بڑا متکبر بندہ تھا، بڑا متکبر، اور کپڑے ایسے پہنتا تھا، لباس ایسا پہنتا تھا کہ وہ زمین پر گھسیٹ کر جا رہا ہوتا تھا، متکبرانہ لباس پہنتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ لباس اوپر کر لیں، ازار اوپر کر لیں۔ اس نے کہا اوپر تو ہے، کتنی اوپر کروں؟ جس طرح کہ آج کے ماڈرن دور کے اندر کسی نوجوان کو کہہ دیا جائے جو کچھ مردوں نے کرنا تھا وہ عورتوں نے کیا، جو عورتوں نے کرنا تھا وہ مردوں نے شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی معاملے کے اندر کوئی مخالفت نہ کرنا، کسی معاملے کے اندر بھی، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو۔ کہا کہ اونچی تو ہے، کتنی اونچی کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹخنوں سے اوپر کر لے، ٹخنا ننگا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام اسے دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اسے منع کر رہے ہیں، اور وہ متکبرانہ انداز کے اندر اللہ کے رسول کی بات کو ٹالتا ہوا جا رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کچھ ہونے والا ہے۔ تھوڑا سا سفر کر کے گیا، تھوڑا سا سفر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اس طرح ٹوٹا اس کے اوپر، خسف اللہ بہ الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ کھل جا اور اس کے لیے قبر بن جا۔ زندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں دھنسا کے رکھ دیا، زندے کو دھنسا کے رکھ دیا زمین کے اندر۔ ایک چادر ٹخنے سے اوپر نہیں کی تھی۔ ہماری زندگی کے کتنے معاملات ایسے ہیں جو ہم اللہ کے رسول کی مخالفت میں گزار رہے ہیں، کتنی باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول کی مخالفت میں گزار رہی ہیں۔ کوئی ایک کام ایسا بتائیے جو ہم ڈیلی بیس پر اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کر رہے ہو۔ کبھی تجارت میں، کبھی بزنس میں، کبھی گھر میں، کبھی طعام میں، کبھی ڈنر پر، کبھی لنچ پر، اور کبھی بھی کپڑے پہنتے ہوئے، کپڑے اتارتے ہوئے، واش روم میں جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، کتنے معاملات کے اندر اللہ کے رسول کی ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ کوئی ایک معاملہ تو بتائیے جس کے اندر ہم اللہ کے رسول کی موافقت کر رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر فوراً ہم یہ کہہ دیں کہ ہماری طبیعت ایک سائڈ پر، ہم اس بات کو مانیں گے۔ خسف اللہ بہ الارض الی یوم القیامہ، اللہ نے زمین میں ایسا دھسایا کہ قیامت تک وہ دھستا رہے گا۔ اللہ کے رسول کی مخالفت یار عقل مانتی ہے؟ اللہ کے رسول کے سامنے ہی کھڑے ہو گئے ہو، اللہ کے رسول کی باتوں کے سامنے ہی اپنی انا کو رکھ دیا۔ کب باز آئیں گے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے کسی فتنے کے اندر مبتلا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ سے ڈر جائیے، اللہ سے ڈر جائیے۔ کوئی ایک معاملہ بھی ہو تو اس کے اندر اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرنا۔ 7ویں حدیث موطا امام مالک کے اندر صفحہ نمبر 39 پر، عربی کا نسخہ،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے یا رکوع اور سجدے سے اٹھتے ہوئے اپنے سر کو امام کے سر کے اٹھانے سے پہلے نہ اٹھائے. امام جب تک رکوع سے سر نہ اٹھائے تو آپ کو بھی اجازت نہیں. امام جب تک سجدے میں نہ جائے تو آپ بھی نہ جائیں. جب تک وہ سجدے سے سر اٹھا نہ لے, کاشن دے نہ دے, اللہ اکبر کہہ نہ دے, آپ میں سے کوئی شک نہ اٹھے. اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ اما یخشى اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, ان یحول رأسہ رأس الحمار, اگر کسی بندے نے ایسا کیا تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ اس کا سر تبدیل کر کے گدھے کا سر نہ بنا دے. جس نے امام کے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھایا, امام کے سجدے میں جانے سے پہلے سجدے میں گیا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اس کا سر اللہ گدھے کا سر بنا دے. یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے. ارواء الغلیل, یہ روات کے بارے میں ایک کتاب ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح پر قلم بند کی ہے. کہتے ہیں کہ مدینہ سے ایک بندہ نکلا, چلتے چلتے دمشق پہنچا. وہاں پر جا کر اس نے سنا کہ یہاں دمشق کے اندر ایک بہت بڑا محدث رہتا ہے, لاکھوں حدیثیں سند کے ساتھ اسے یاد ہیں, متن کے ساتھ اسے یاد ہیں, کیوں نہ میں بھی اس کے علم سے مستفید ہو جاؤں. اب وہ شام کو درس دیتے, صبح کو درس دیتے, یہ ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتا. لیکن اسے ایک بات سمجھ نہ آئی کہ امام بھی مرد ہے, میل ہے, اور سامنے طلباء جو بیٹھے ہوئے وہ بھی مرد ہیں, لیکن درمیان میں ایک پردہ حائل تھا. میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا کہ پردے کی اوٹ میں امام صاحب ہمیں کیوں پڑھاتے ہیں, امام صاحب ہمیں پردے کی اوٹ سے کیوں پڑھاتے ہیں. جب میں ان کے علم سے مستفید ہوا, علم میں بحر العلوم, سمندر کی موجیں, کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. جب پڑھتا تھا رفتار کے ساتھ, سپیڈ کے ساتھ, اتنا ایمان تازہ ہوتا تھا کہ دل کرتا تھا کہ اس کی زبان کا بوسہ دوں. لیکن پردے کی اوٹ تھی. میں جب اس کے علم سے مستفید ہو کر علم کو حاصل کر کے اب واپس جانے لگا تو میں نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد امام صاحب کو کہا کہ امام جی, استاد جی, شیخ صاحب, مجھے آپ اپنا دیدار کرا دیں. میں اب واپس اپنی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں. اب سے علم سیکھ چکا ہوں, آپ سے علم حاصل کر چکا ہوں, لیکن اب میں نے گھر کی طرف بھی جانا ہے. مجھے آپ اپنا دیدار کرا دیں, میں آپ کے سر کا بوسہ لے کر روانہ ہونا چاہتا ہوں. امام صاحب نے کہا کہ نہیں بیٹا, میں یہ کام نہیں کر سکتا, آپ مجھے نہ دیکھیں, ویسے ہی چلے جائیں. بڑا اصرار کیا. امام صاحب نے بار بار انکار کیا, لیکن بات کو نہیں مانا. اب جب یہ شاگرد دمشق کی جامع مسجد سے نکلنے لگا, نکلتے ہوئے اس کی نگاہ جب امام صاحب پر پڑی تو زبان حال سے نکلا استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. 3 مرتبہ یہ آواز دے کر چیخ نکالی اور امام کے قریب پہنچا, بازو سے پکڑا اور کہا امام صاحب اپنا چہرہ دکھائیے. انہوں نے چہرے پر کپڑا ڈالا, پھر بار بار اصرار کیا, کہا کہ چہرہ دکھائیے. کپڑا ہٹایا گیا تو اس امام کا سر گدھے کا سر جیسا بنا ہوا تھا. شاگرد کہتا ہے استاد جی, شیخ صاحب آپ تو علم کا سمندر ہیں, آپ تو ہمیں پڑھانے والے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا سر گدھے کا سر جیسا کیوں ہے. اس نے کہا کہ بیٹا
میں نے ایک دن اپنے بچوں کو اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، میں نے یہ حدیث پڑھائی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی شخص تم میں سے سجدے میں جانے سے پہلے، امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے کوئی بندہ سجدے یا رکوع سے سر نہ اٹھائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا سر گدھے کے سر جیسا بن جائے۔ اگر ایسی مخالفت کی، میں نے کہا یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی، اس امت کے تو چہرے بدل ہی نہیں سکتے، اس امت کے چہرے تو نورانی رہیں گے، یہ ایسے ہی رہیں گے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ پھر میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، میں نے امام سے پہلے سر کو جھکا دیا، امام سے پہلے سر کو اٹھا دیا، امام سے پہلے سجدے کے لیے چلا گیا، امام کے اٹھنے سے پہلے سجدے سے سر کو اٹھایا۔ پھر میں خوش ہو گیا، پہلی رکعت کے اندر یوں ہوا، دوسری رکعت کے اندر بھی یوں ہوا، میں خوش ہوتے ہوئے واپس جانے لگا۔ گھر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹا کہ میرا سر گدھے کے سر جیسا بن گیا، اور روتے ہوئے کہتا ہے بیٹا اللہ کے رسول کی حدیث کے سامنے کبھی بھی تجربہ نہ کرنا۔ یہ میری نصیحت ہے میرے بیٹے، حدیث رسول کے آ جانے کے بعد کبھی بھی اللہ کے رسول کی بات کے سامنے کوئی تجربہ پیش نہ کرنا۔ کسی بھی حدیث رسول کے آ جانے کے بعد اپنی منمانی، اپنا قول فعل اور اپنی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح ہو سکتا ہے، حکمت ہو سکتی ہے، مصلحت بڑی ہے، معاشرہ یہ تسلیم نہیں کرتا، اگر یہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دی وہی حشر ہوگا۔ فانظر ماذا ترى، جس طرح کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، جس طرح مجھے دیکھ رہا ہے اللہ اسی طرح مخالفت کی سزا دے گا۔ بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، عورت پر خوشبو لگانا حرام ہے۔ میری مائیں اور بہنیں توجہ سے سنیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ اگرچہ مسجد کی طرف بھی کیوں نہ آئے تو خوشبو لگا کر نہ آئے۔ جتنے مرد اس کی خوشبو کو سونگیں گے، ان کے ناک تک پہنچے گی، اس کے برابر ہی بدکاری کا گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں؟ کتنی ہماری مائیں اور بیٹیاں خوشبو لگا کر آتی ہیں اور نہیں لگا کر آتی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی کتنی احادیث موجود ہیں، صرف ایک نماز کی حدیث اٹھا کر دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تلخیص الحبیر کی حدیث ہے، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے، ہر رفع الیدین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے سے تو یہ بات کرے کہ مکھیاں مارتے ہو، آگے سے تو یہ بات کرے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر اور رفع الیدین ہوتے ہیں حنبلیوں والا، اور تیرا تو وہابیوں والا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑائے۔ اور مفتی زرولی نے ایک بات کہی تھی، اغیار کے مکاتب فکر سے تعلق ہے اس کا، جو دنیا سے کوچ کر گیا ہے، اس نے یہ بات کہی تھی، جا کر انٹرنیٹ پر یہ بات کو دیکھو سنو۔ اس نے کہا کہ لوگ آمین ایسے کہتے ہیں جس طرح کے کٹے رینگ رہے ہوتے ہیں، اور شرم نہیں آتی؟ پیغمبر کی حدیث کے آ جانے کے بعد تو یہ بات کرتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمین ایسی تھی جس طرح کہ آج دنیا کے اندر جانور بولتے ہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، پاؤں سے پاؤں ملائے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میں غیروں سے شکوہ کیا کروں؟ ہمارے تو اپنے ہی برداشت نہیں کرتے، غیروں سے شکوہ کیا ہے، اپنے ہی برداشت نہیں کرتے، اور کوئی نہیں ایسے بھی چل جاتا ہے، ایسے بھی چل جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے چلتا ہے۔ جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے وہ معاشرہ پھر بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ سب کچھ نہ چلاؤ معاشرے کے اندر، وہی کچھ چلاؤ جو پیغمبر علیہ السلام نے کہہ کر دکھایا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ہاتھ میں قرآن ہے، اگر اہل حدیث کی بیٹیوں کی طلاقیں بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہیں، اگرچہ یہ بہت بڑا حلال کام میں سے حرام ہے، لیکن طلاقیں بھی ہوتی ہیں تو وہ حدیث کے مطابق ہوتی ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اپنی عزتوں کو پاؤں کے نیچے روندنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے سورہ بقرہ کو بھی پڑھا ہے، سورہ نور کو بھی پڑھا ہے، اور سورہ طلاق کو بھی پڑھا ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب الطلاق کو بھی پڑھا ہے۔ ہمیں جو لوگ کہتے رہے کہ آپ نے شادی کی ہے یوں لگائے جس طرح کہ کوئی فوت کی ہو گئے، ڈھول باجا نہیں تھا، اور یار اپنے بچی کے ہاتھ پر مہندی تک نہیں لگائی،
اور جتنا کہہ دو ہمیں پیغمبر کی حدیث قبول ہے اور تمہارے تانے بھی قبول ہیں، ہم اللہ کے نبی کی حدیث پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ جتنا کچھ کہہ لو، پوری قوم برادری ایک طرف چلی جائے، ہمارے جنازوں کو اٹھانے والے کندھے کوئی نہ ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے فرشتوں کو بھیج کر اللہ بغیر جنازوں کے بھی جنت میں بھیجنے کے لیے قادر کریم ہے۔ کوئی نہ آئے کندھا دینے کے لیے، اللہ کے رسول کی حدیث پر کمپرومائز نہیں چل سکتا۔ پیغمبر فرماتے تو وہی کچھ ہو کر رہے گا، پیغمبر کہتے وہی کچھ ہو کر رہے گا۔ ہماری خوشی، ہماری غمی، دکھ، سکھ، شادیاں، بیان، نکاح، طلاق، سب کچھ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پر قربان ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث چاہیے، دل سے لگا کے رکھیں گے اور دل سے لگاتے ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کے سامنے مخالفت کا کوئی عنصر پیش نہیں کریں گے۔ اللہ اسی پر جینے کی اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔